السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم اختصاصی اسپیشلائز شعبے سے اسپیشلائز شخصیت کو یہاں مدعو کرتے ہیں اور اسی دائرے میں ہم بات کرتے ہیں جس کی اس میں اسپیشلٹی ہوتی ہے، اور وہ سوالات اٹھاتے ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جواب مل سکے۔ ہماری بھی کوشش ہے کہ میسج میں جو ہے وہ اویئرنیس یعنی آگاہی میں اضافہ ہو۔ اس لیے آج ہماری خوش قسمتی پھر یہ دیکھیں آپ کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر عبدالجبار ڈاہری صاحب موجود ہیں، پی ایچ ڈی ان ایجوکیشن ہے، اور جو ہے ایم اے آپ نے کیا ہے سوشولوجی میں ایم اے ہے، اور ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ سماجی ورکر بھی ہیں آپ، ایکٹیوسٹ ہیں، ساتھ ہی ساتھ کرکٹ میں بھی آپ کا عمل دخل ہے، مہارت ہے، جو کرکٹ کے حساب سے کا مطلب یہ ہے کہ اسپورٹس جرنلزم میں بھی آپ کا عمل دخل پایا جاتا ہے۔ بہت سارے اور بھی ہیں حوالے، وہ گاہے گاہے اس میں آتے رہیں گے۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم وہ باتیں کریں۔ آج ہمارے مسائل بہت ہیں، سماجی مسائل بہت ہیں، اور ڈاکٹر صاحب چونکہ انٹلیکچوئل بھی ہیں تو ہم وہ بات کریں گے۔ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ آج ہمارا جو کچھ ہمارا دائرہ گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو اخلاقی انحطاط ہے، جو وہ ہماری قوم جو ہے وہ بہت نیچے آ گئی ہے، اس میں جو ہے وہ برداشت نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے، اخلاقی اقدار جو ہوتی ہیں وہ نہیں ہے، بہت کمی ہو گئی ہے، اگر ہیں تو کہیں بہت کمی ہو گئی ہے۔ اس سے قوموں کی زوال تو ہو جاتا ہے، ریاستیں بھی جو ہیں وہ بیمار ہو جاتی ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جہانگیر صاحب، آپ نے جو کہا کہ بالکل صحیح کہا آپ نے، کیونکہ کسی بھی قوم کی پہچان اور بقا اس کے اخلاقی اقدار سے ہوتے ہیں۔ جب کسی بھی قوم کے اخلاقی اقدار معیار سے گرنے لگ جائیں تو معاشرہ انحطاط کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اور جب ہم اپنے پاکستانی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ پاکستان نظریہ پاکستان کی بنا پر بنا، اور نظریہ پاکستان کی اصل بنیاد اسلام تھا، اور ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ مگر ہم جب اخبارات کو پڑھتے ہیں، ہم ٹی وی چینلز کو دیکھتے ہیں، اور ہم جب معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ایسے واقعات سامنے نظر آتے ہیں جنہیں دیکھ کے انسان کا دل دکھتا ہے، اور انسان کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک ملک جو کہ ایک مخصوص نظریہ اسلام پہ بنا تو اس کے اخلاقی اقدار اتنی گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا تعلق ایجوکیشن سے ہے، اور جو ہے اس کا پی ایچ ڈی ان ایجوکیشن ہے۔ آپ ایک طرف تو تعلیم ہے اور بڑی اس میں جو ہے فلورش ہوئی ہے، تعلیم پھیلی ہے، پرائیویٹ ہونے کے بعد اور بھی وہ قیمتی ہو گئی ہے اس کے، کیونکہ خرچے زیادہ بڑھ گئے ہیں، ٹیچرز بھی جو ہے ویلیو کھو چکے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ایک طرف تو ایجوکیشن ہے کہ تعلیم کا تو بڑا زوردار انتظام نظر آ رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، نجی شعبے میں، لیکن وہ تربیت نہیں ہے۔ تعلیم کے ساتھ جو تربیت لگی ہوئی ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ آپ نے کہا کہ تربیت نہیں ہے۔ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو تربیت کا آغاز، تعلیم میں آپ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں لیکن تربیت پر تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں، تربیت کا آغاز گھروں سے ہوتا ہے، اور ہم جب اس وقت گھروں کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو وہ کچھ زیادہ اطمینان بخش نہیں رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے تعلیمی اداروں کی، تو تعلیمی اداروں میں اساتذہ اور ایڈمنسٹریشن ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ طالب علموں کی اخلاقیات کو بہتر بنائیں، مگر ہو نہیں رہا۔ نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں اگر دیکھیں کہ آج کا دور ہمارا بہت مادی پرست ہو گیا ہے، اور خاندانوں میں خود ہی، خاندان کے افراد میں خود ہی ایک ایسی ریشہ دوانیاں چل رہی ہیں، ایک ایسے اختلافات چل رہے ہیں، اور حسد اتنے عروج پر پہنچ گیا ہے، اس کی وجہ سے ہماری جو تعلیم ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہو رہی ہے کہ وہ اخلاقی اقدار کو بلند کر سکے۔ سوشیو لیڈر آپ ہوتے ہیں نا، سوشیولوجی آپ کی تو تعلیم بھی اس سے وابستہ ہے، آپ نے تو ماسٹرز بھی کیا اس میں، تو جو آپ بھی، پھر میں ایک سوال دوسرے انداز میں کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، تعلیم یہ ہے
ساری بکھری ہوئی باتیں، شکایتیں کہ ہم میں یہ کمی ہے، یہ ہے، تقریر، ساری چیزیں، واز سب کچھ ہو رہے ہیں، تبدیلی کردار میں نہیں آ رہی ہے، اخلاق میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ جو ہے نا ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ اس کا جو ہے سلوشن بتائیں، پی ایچ ڈی ہیں تو اس کا جو وہ چیز، اس کے راہ کا تعین کریں کہ ہم کیسے اس مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے جہانگیر صاحب بہت بہترین بات کہی ہے۔ بنیادی طور پر تعلیم کی دو بڑی اہم اقسام ہیں، ایک قسم ہے غیر رسمی تعلیم، ایک قسم ہے رسمی تعلیم۔ اب رسمی تعلیم اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب غیر رسمی تعلیم بہتر ہو۔ آپ نے لفظ تربیت استعمال کیا نا، ہم تعلیم کی زبان میں تربیت کو عام طور پر غیر رسمی تعلیم کہتے ہیں۔ غیر رسمی تعلیم کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے، غیر رسمی تعلیم وہ ہے جو کہ ایک آٹومیٹک پروسیس میں حاصل ہوتی ہے اور اس کی آغاز گھر سے ہوتا ہے، اس لیے ماں کو بچے کی پہلی درسگاہ کہا جاتا ہے۔ اب اس وقت تک تعلیم کے عمل کے ذریعے بہتری نہیں آئے گی جب تک ہمارے گھروں کا ماحول بہتر نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر آپ معاشرے میں دیکھیں، خاص طور پر جو گھریلو ماحول کو دیکھیں، اور آپ ایک مثال لے لیں، آج کل جو ٹی وی چینلز پہ ڈرامے چلتے ہیں، ان ڈراموں کو کبھی آپ غور کریں، وہ ہمارے معاشرے کی زوال کی عکاسی کر رہے ہیں۔ جو ڈراموں میں دکھایا جائے کہ جو بھابھی کا، بھاوج کا، حتیٰ کہ جو ایک ایسا ڈرامہ چل رہا ہے جس میں دو بہنیں ہیں جو کہ اپنے بھائی کا گھر بسنے نہیں دیتی۔ جب اتنی اخلاقی گراوٹ آ جائے گی تو جو رسمی تعلیم ہے وہ بڑی مشکل سے کامیابی حاصل کرے گی۔ یہ انہی بہنوں کی طرح جن کی آپ نے مثال دی ہے، ہماری ریاست، ہماری مملکت کو بسنے نہیں دے رہے ہیں، اس کو خوشحال نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ اتنی ان کے آپ تقریر دیکھیں، ان کے پروگرام دیکھیں، چیخ و پکار، کوئی جو ایتھیکل جو ویلیوز نہیں ہے، اس کی سطح نہیں ہے۔ اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں، ان کے حوالے سے بھی بات کر لیں۔ جہانگیر صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، بڑی بہترین کہی۔ ہمارے لیڈر ہے نا، وہ ہمارے رہنما ہمیں یہ راہ دکھاتے ہیں۔ کیونکہ جو بہتری آتی ہے وہ اوپر سے نیچے تک آتی ہے، مگر ہم جب اب اوپر دیکھتے ہیں، میں نام تو نہیں لوں گا، مگر پھر جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں معاشرے میں، جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں ہمارے ماحول میں، وہ اخلاق کی گراوٹ کو دعوت دے رہے ہیں، وہ اخلاق کی معیار کو بلند کرنے کی جو تعلیم کے عمل کے ذریعے کوشش ہے اس کو ناکام بنا رہے ہیں۔ تو بڑی ضرورت ہے کہ ہمارا اخلاقی معیار اس وقت بہتر ہوگا جب ہم ذمہ داری محسوس کریں گے، جب ہم ایک فرض شناس شہری بنیں گے، ایک فرض شناس حکمران بنیں گے، ایک فرض شناس ملازم بنیں گے۔ ہماری اخلاق کی معیار کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو خود صحیح ہونا ہے نا۔ جب میں خود ہی صحیح نہیں ہوں گا تو اگر اپنے بیٹے کو تلقین بھی کروں گا تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو آج کے وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم دوسروں کی طرف نہ دیکھیں، خود کو صحیح کریں، ہم خود سچ بولیں، ہم خود ایماندار بنیں، ہم خود فرض شناس بنیں، ہم خود دوسروں کے ساتھ تعاون کریں، مددگار بنیں۔ اسی طرح سے معاشرے میں بہتری آئے گی۔ یہ تو ہم نے سوال کیا تھا، اس کے جواب میں آپ نے یہ کیا۔ اب یہ آپ بتائیں کہ ہماری اخلاقی اقدار کیا ہے، کیا جو ہے پامال ہوئی ہے اور کیا ہونی چاہیے اور کس معیار کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے بات کی اقدار کی ایک ماہر ہیں گیرٹ، انہوں نے تعریف کی ہے کہ وہ معیارات اور تقاضے جنہیں دیکھ کر انسان کا کردار ترقی پاتا ہے اس کو اقدار کہتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں جو اسلام نے اخلاقی اقدار دی ہیں، جس میں شرم و حیا ہے، جس میں عفو درگزر ہے، جس میں برداشت ہے، جس میں قربانی ہے، جس میں سچ بولنا ہے، جس میں بڑوں کا احترام ہے، جس میں چھوٹوں سے شفقت ہے، جس میں مظلوم سے رحم کرنا ہے، انصاف ہے، تو ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں اقدار نظر تو آتے ہیں مگر وہ اقدار ہمیں بڑی قلیل نظر آتے ہیں۔ تو جو اخلاقی اقدار جن کا میں نے ذکر کیا وہ اس وقت تک ہم اگلی نسل میں منتقل نہیں کریں گے جب تک ان کو اپنی ذات کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ اب یہ ایک ایسا بات ہے، ایک طریقہ کار بھی ہوتا ہے، ریاست کا انتظام بھی ہوتا ہے، جس طرح کے تعلیمی ادارے قائم ہوتے ہیں، جو ہماری جو ویلیوز ہیں
اس کے مطابق بھی کوئی تربیت گاہیں ہونی چاہیے. ہم مساجد جاتے ہیں ماشاءاللہ زبردست، لیکن وہاں اتنی ساری چیزیں ایشوز کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہ دوسری طرف ہو جاتا ہے. ہمیں ایک ایسا ادارہ، ایسی انسٹیٹیوشن، ہماری مسجد ہیں، ہمارے مدارس ہیں، ہمارے تعلیم گاہیں ہیں، ان کے اندر تربیت کا بڑا باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے. جو نہیں ہو پا رہا، صرف واضح سے بات نہیں کرتے، زندگی سے جڑی ہوئی بات نہیں کی جاتی. اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں جہانگیر صاحب، اصل میں آپ شاید ہر جو بات ہے وہ ریاست سے موسوم کرتے ہیں، اور ہر بات ریاست تو ہر بات آپ ریاست سے توقع کرتے ہیں، مگر میں کہوں گا کہ ریاست کے مقابلے میں یہ ریاست میں ہم رہتے ہیں، ہمارا گھر ہے، اس لیے ہم اس کی مثال دے رہے ہیں. دیکھیں ریاست جس میں جو کچھ ہو رہا ہے گھر میں، ہم اس کو بحث میں لا رہے ہیں. جہانگیر صاحب، ریاست الگ بات ہے، حکومت الگ بات ہے. آپ حکومت کی تو بات کر سکتے ہیں، ریاست الگ بات ہے. ریاست کے اندر یہ جبر ہو رہا ہے، یہ حکومت جو ہے وہ ڈس آرڈر ہے، منتشر ہے. ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ریاست ہے اور اس کا انتظام بوگس لوگوں کے ہاتھ میں، جن کا اخلاق گرا ہوا ہے، جن کو تہذیب نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے ان کی، جو چاہیں بول رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ بولنا کیا ہے اور نہ بولنا کیا ہے، اور کس بات پہ آپ خاموش رہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. دیکھیں جہانگیر صاحب، میں نے ویسے جو پہلے باتیں کی ساری آپ کی باتوں سے اتفاق کیا، مگر یہاں مجھے اختلاف ہے. ہم جب اخلاقی اقدار کی بات کرتے ہیں تو اس کی پہلی ذمہ داری جاتی ہے خاندان پر، والدین پر جاتی ہے، اور پھر جو فیملی کے خاندان کے اراکین ہیں ان پر جاتی ہے. ان کا فرض ہے کہ ایک بچہ جو آنکھ کھولتا ہے، جو بڑا ہونے لگتا ہے، اس کی اخلاقی تربیت کریں. پھر میں وہی کہوں گا، جب ہم میں اخلاقی اقدار نہیں ہوں گی تو ہم بچوں میں سے کہاں سے کریں گے؟ ہم ہر بات کا ذمہ دار ریاست کو قرار نہیں دے سکتے. دیکھیں، ریاست کی بات تو میں نے وضاحت کر دی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو والدین کی ذمہ داری ہے، یہ جس فیکٹری سے آ رہے ہیں، جس تعلیمی اداروں سے آ رہے ہیں، جو وہ یہی والدین بھی تو پروڈیوس ہو رہے ہیں نا اس سماج میں، اس معاشرے میں. جس کے جو آپ ایکٹیوسٹ ہیں وہ آ رہے ہیں، اور یہاں تربیتی نظام ہے. تعلیم تو یہ والدین دلا دے رہے ہیں، تربیت کا پھر انتظام نہیں ہے. میں پھر وہی کہوں گا نا، دیکھیں والدین، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کی ذمہ دار والدین کی ذمہ دار، والدین تو خود جو ہے وہ تربیت وہیں سے اداروں سے لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، افلاطون قبل مسیح کا یونانی مفکر ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلے 8 سال ہیں وہ بچے کو اسکول نہ بھیجیں، اور والدین کی ذمہ داری لگائیے کہ وہ ان کی تربیت کرے، جس میں اخلاق پہ بڑا زور ہے. پھر اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اخلاقی کہانیاں سنائیں، موسیقی سنائیں، انہیں نصیحتیں کریں. تو جب گھر سے اخلاقی تربیت نہیں ہوگی، تعلیمی ادارے میں بچہ آتا ہے پڑھنے، بنیادی طور پر وہاں پڑھنے کے لیے آتا ہے، پڑھائی کے دوران اس کی اخلاقی تربیت کی جاتی ہے. اصل اخلاقی تربیت تو گھر سے ہوتی ہے، پھر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ تعلیمی ادارے پہ پڑتا ہے. پھر تعلیمی ادارے سوشل کنڈکٹ جو ہے نا بچے کا ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس سوشل کنڈکٹ کو اس طرح وضع کرتے ہیں کہ معاشرے کے ایک رکن کے طور پر بہترین کردار ادا کر سکے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایک جملہ بولنے دیں، میں یہ نہیں کہتا کہ تعلیمی ادارے اخلاقی تربیت نہیں کرتے، مگر میں دوہرا رہا ہوں کہ اخلاقی تربیت کا آغاز گھر سے ہوگا. جب اخلاقی اقدار کی خاندانوں میں کمی پائی جائے گی، گھروں میں کمی پائی جائے گی، محلوں میں کمی پائی جائے گی، معاشرے میں کمی پائی جائے گی، تو اسکول میں جو بچہ بیٹھتا ہے وہ وہاں پر اخلاقی اقدار کا مظاہرہ کرتا ہے. مگر وہی بچہ جب اسکول سے باہر نکلتا ہے، وہی بچہ جب گلی میں جاتا ہے، وہی بچہ جب گھر جاتا ہے تو وہ اخلاقی اقدار بھول جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 99% بچے اسکول میں ہمیشہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کا مظاہرہ کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ کہ ان بچوں کی اس طرح سے تربیت خاندان سے اور اساتذہ سے اور تعلیمی اداروں سے ہو کہ وہ باہر بھی کلاس روم سے باہر نکل کر بھی اعلیٰ اخلاقی اقدار کو اپنائیں اور ان کا اظہار کریں. اچھا، ہمارا تو کام سوال کرنا ہے نا. یہ بتا دیجیے جو منشیات کے جو آ گئے ہیں تعلیمی اداروں میں، منشیات، چرس، یہ فیم، جو ساری امراض اس میں ساری جو ہے وبائیں سماجی وہ آ گئی ہیں. یہ کیسے آ گئی ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 99% جو اقدار کے لوگ ہوتے ہیں.
हाँ, अब आपने जो बात सवाल किया ना, देखिए हम तालीमी इदारों का आगाज़ करते हैं पहले स्कूलों से। एक वो स्कूल है जो प्राइमरी स्कूल कहलाते हैं, फिर एक स्कूल है जो कि हाई स्कूल कहलाते हैं, सेकेंडरी स्कूल कहलाते हैं। आप जब मंशियात की बात करते हैं तो सेकेंडरी स्कूलों तक ये न होने के बराबर है, मगर जब ये कॉलेज तक बात जाती है, फिर वो यूनिवर्सिटी तक बात जाती है, तो यूनिवर्सिटी में बैठे हुए लोग, जिनमें टीचर्स, जिनमें मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, वो थोड़ी कोई ऐसा काम करते हैं, वो तो उस मंशियात फरोशों का या मंशियात के किला कमा करने की कोशिश करते हैं। कभी आप जितने भी वाक़यात हैं, आपको कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलेगा जिसमें उस्ताद इस कभी फ़ेल में मुलविस हो। आपको कभी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। लेकिन कंट्रोल नहीं है ना उस्ताद, ये उसको कंट्रोल करने में नाकाम रहे। यहाँ एक डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए, सवालात का सिलसिला जारी है। हमारे साथ हमारे जो है वो एजुकेशनिस्ट भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं। सोशलिज़म के नहीं हैं, मैं कह रहा हूँ कि सोशल इकनॉमी से भी आपका ताल्लुक़ है और स्पोर्ट्स से भी आपका ताल्लुक़, बड़े आपके पहलू हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ जो है डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल जब्बार दहरी साहब मौजूद हैं। तालीम के हवाले से और समाजी मसाइल के हवाले से बात हो रही थी। हम ये चाहेंगे कि तालीम को ही हम अपना फोकस करते हैं। तालीम के डॉक्टर साहब, हम दोबारा तालीम, अभी आपके सोशो भी बात हुई है, सोशल मसाइल पे बात हुई है, समाजी मसाइल बहुत गंभीर हैं हमारे यहाँ। लेकिन जो कॉलेजेस की बात है, क्योंकि आप प्रिंसिपल रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे हैं आप, तो ये बताइए कि कॉलेजेस की हालत इतनी हालत ज़ार क्यों है, बेइंतहा दगर क्यों है? क्या आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, बात ये कि ये तो एक बात मानने वाली है कि स्कूल में जो तलबा आते हैं और जो कॉलेज में तलबा आते हैं, उसकी शरह में, रेशो में बहुत फ़र्क होता है। हाँ। ये बात तो सबको मालूम है, इससे बात से कोई कम आते हैं, शरह में कम आते हैं। अब इसकी आपने कहा वजूहात क्या हैं? जी। देखिए, उसकी वजूहात ये है कि हमारे यहाँ जो एक तो दो इसकी मुझे अहम वजूहात नज़र आती हैं। एक कोचिंग कल्चर सिस्टम नज़र आता है, दूसरा गुर्बत नज़र आती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ख़ास तौर पर वो बच्चे जो कि इवनिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, जो कि आर्ट की एजुकेशन हासिल करते हैं, वो ज़्यादातर किसी न किसी जगह पे कोई काम कर रहे होते हैं, या फैक्ट्री में कोई नौकरी कर रहे होते हैं, या किसी दुकान पे मजदूरी कर रहे होते हैं, या किसी और ऐसे काम में होते हैं जिससे दो पैसे कमाए जाते हैं, जो कि उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि महंगाई आपके सामने है। जो दूसरी वजह है कि हमारे यहाँ निज़ाम है कि मैट्रिक के इम्तहान के बाद नतीजा आने से पहले ही वालिदैन बच्चों को कोचिंग सेंटर्स पे भेजना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब बच्चे कोचिंग सेंटर्स पे जाते हैं तो वहाँ पर वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, फोकस सारा उनका होता है। तो कॉलेज में वो लेते हैं दाखिला, उसके बाद अटेंडेंस पे उनकी तवज्जो कम हो जाती है, और ख़ास तौर पर जब प्रैक्टिकल्स का टाइम होता है तो उस पर उनकी आने की तादाद बढ़ जाती है। नॉर्मल दिनों में चूँकि वो कोचिंग सेंटर्स पे पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें क्लास जाकर अटेंड करने की इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो मुझे ये वजह नज़र आती है। अगर हम डिपार्टमेंट की तरफ आएँ तो जो 2-3 सालों से हमारा डिपार्टमेंट, जिसमें मिनिस्टर से लेके सेक्रेटरी, हमारे डायरेक्टर, हमारे रीजनल डायरेक्टर, हमारे प्रिंसिपल्स इस कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि जो अटेंडेंस की शरह है वो बढ़ाई जाए। और जो पता है कानून में एक सुकम है, सुकम क्या है कानून में, 75% की जो शरह है अटेंडेंस की, उसके मुताबिक फार्म नहीं जाते। फार्म उस बच्चे का भी चला जाता है जिसकी अटेंडेंस 40% होती है, फार्म उसका भी चला जाता है जिसकी अटेंडेंस कम भी होती है। मेंटेन नहीं करते उस कानून को, उस कानून को हकीकी मायनों पे अमल दरामद नहीं होता। क्यों? हाँ, क्यों की बात है कि हम इसी मुआशरे में रहते हैं। हम इसी मुआशरे में रहने की वजह से हमारे सोशल ताल्लुकात भी होते हैं, हमारे पर सोशल प्रेशर भी होता है, इसके अलावा दीगर तरह के भी प्रेशर होते हैं। और
ہر ٹیچر سوچتا ہے, ہر ایڈمنسٹریٹر سوچتا ہے کہ بچے کا سال ضائع نہ ہو, پہلے وہ تھوڑا روکتے بھی ہیں, پھر آخر میں. اور ایک بڑی وجہ پتہ کیا ہے, اگر ہم فارم نہ بھی بھیجیں, ہم سے مراد کالج سے فارم نہ بھی جائے, تو بورڈ والے ڈائریکٹ فارم قبول کر لیتے ہیں. یعنی اگر کوئی پرنسپل فارم روک بھی دے تو بورڈ والے ڈائریکٹ فارم. اور بورڈ کی پوزیشن تو یہ بھی ہے کہ بعض اوقات امتحان کے دن بھی ایڈمٹ کارڈ تیار ہو جاتے ہیں. تو یہاں جو اٹینڈنس پر عمل درآمد نہ ہونے کی جو زیادہ فیکٹر نظر آتا ہے کہ بورڈز میں جو راتوں رات ایڈمٹ کارڈ بن جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی جو کالج کا پریشر ہے وہ اثر نہیں دکھاتا. بھئی یہیں تو سارا شکوہ شروع ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, کہ ہم اخلاقی انحطاط کا جو شکار ہیں, بددیانتی کا جو بھی ہم کر رہے ہیں, اس کی بہتری کے امکانات بھی نظر نہیں آتے, جس میں جو ہے ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹرز, پروفیسرز, ٹیچرز, نیچے کے ٹیچرز, پرائمری ٹیچرز, بورڈ والے, حکومت والے, سب یہ گیم کر رہے ہوتے ہیں, اور بددیانتی کے ذریعے جو ہے آگے بڑھ رہی ہے, بچوں کو بڑھا رہے ہیں. تو دیانتدار کیسے پروڈیوس ہوں گے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے سب کے باتیں بتا دیں, یہ جو گھوسٹ ٹیچر ہوتے ہیں وہ جو نا حاضری لگا کے بھاگ جاتے ہیں, اس کی بھی تو ذمہ داری پرنسپل سے لے کے پوری انتظامیہ اور ادھر ادھر, وہ ان کا پریشر اتنا ہوتا ہے آپ پہ, تو وہ کیا جواب دیں گے آپ؟ بالکل اس کا واضح جواب ہے. پہلی بات تو جو گھوسٹ جو ٹیچر ہے نا, وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا, گھوسٹ ٹیچر اس کو کہا ہی نہیں جاتا جو کہ اسکول آتا ہے, سائن کرتا ہے, چلا جاتا ہے, وہ گھوسٹ نہیں ہے. وہ تو غائب بالکل. دیکھیں گھوسٹ کی اردو کی میننگ ہے بھوت کی. وہ تو بھوت وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا. جو اسکول آتا ہے, سائن کرتا ہے, چلا جاتا ہے, وہ بھوت تو نہیں ہوا. اصل میں گھوسٹ ٹیچر وہ ہوتا ہے, یہ جن ہوا, مطلب یہ کہ سائن وائن تو کر لیتا ہے, نہیں سائن نہیں کرتا اصل میں, نظر پھر بھی نہیں آتا. نہیں اصل میں دیکھیں ایسے دور دراز علاقوں میں ایسے اسکولز بنے ہوئے ہیں جہاں پر ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے اور وہ وہاں پر اسکول عملاً بند ہوتے ہیں. کبھی بھی ایک بات میری یاد رکھیں, کبھی بھی عملاً کھلے ہوئے اسکول پہ گھوسٹ ٹیچر نہیں ہوگا. گھوسٹ ٹیچر وہ ہوگا, گھوسٹ میں بھی میں بتاؤں دو طرح کے ہوں گے. ایک ہوں گے کہ سرے سے ان کی پوسٹنگ ہی نہیں ہوگی, اور یہ گھوسٹ ٹیچر زیادہ تر جو نظر آتے ہیں نا, زیادہ تر وہ پرائمری اسکولس میں نظر آتے ہیں. سیکنڈری اسکولوں میں ان کی تعداد اور قلیل ہے, اور کالج میں تو اس کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. میں ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہے جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے یا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں تو بڑی کرپشن ہے, وہ تو سب کچھ پرچہ ورچہ لے آتے ہیں. نہیں دیکھیں جہانگیر صاحب, یہاں آپ صحافتی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات کہوں کہ بیسیکلی ہمارا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے نا, وہ کئی حصوں میں تقسیم ہے. اس کی دو بڑے حصے تقسیم ہے, ایک اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ایک کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. کالج ایجوکیشن میں چونکہ نوکری اسٹارٹ ہی 17 گریڈ سے ہوتی ہے, کمیشن سے پاس ہوتے ہیں, تو وہاں گھوسٹ کا تصور نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی ریئر کیس ایسا ہو کوئی ریئر کیس ہو, اگر میں کہوں کہ کوئی 0.01% ایسا ہو تو ایک الگ بات ہے. ورنہ جب ہم سیکنڈری اسکولس میں آتے ہیں تو سیکنڈری اسکولس میں بھی اس طرح کے معاملات کوئی اس طرح اتنی تعداد میں نظر نہیں آتے, نہ میں نے کبھی سنے. پرائمری اسکولوں میں چونکہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پوری یو سی ہوتی ہے, ایک پوری تحصیل ہوتی ہے, ان کے سب کے, کیونکہ اسکول پرائمری اسکول کی جو ہمارے سیکنڈری اسکولوں کی طرح باقاعدہ ایک نہیں ہوتی کہ یہ اسکول ہے, اس میں اتنا اسٹاف موجود ہے. کیا ہوتا ہے کہ کچھ اس طرح کے بھی لوگ اسکولز ہیں جو کہ ریکارڈ میں کھلے ہوئے ہیں مگر عملاً وہ کھلے ہوئے نہیں ہوتے, جسے ہم کہتے ہیں عملاً فعال نہیں ہوتے. اور کچھ ایسے بھی طاقتور لوگ ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, کچھ ایسے بھی طاقتور لوگ ہوتے ہیں جن کا نام کسی بھی جگہ پہ لکھا ہوا ہی نہیں ہوتا, وہ صرف طاقت کے بلبوتے پہ تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں. مگر وہ میں پھر کہوں گا کہ جو میں نے سنائی باتیں ہیں کہ اس کی تعداد جو تھوڑی بہت ہے وہ پرائمری میں ہے, سیکنڈری میں بہت کم ہے, کالج میں تو بالکل کہوں گا کہ نہ ہونے کے برابر ہے. ارے یہ ایک اور بھی ایک المیہ ہے, سب سے زیادہ بنیادی ضرورت چھوٹے بچوں کو ہوتی ہے, اور چھوٹے بچوں کے ٹیچر جو ہے بہت چھوٹی تعلیم رکھتے ہیں. وہ ڈیلیور کیا کریں گے جبکہ وہ بچے ہیں, وہ پیاسے ہیں, بہت سادہ ہیں, کوڑا کاغذ ہیں ان کا ذہن, اور ان کے لیے اتنے آرڈنری ٹائپ کے ٹیچر. آپ جہانگیر صاحب, میں آپ کو ایک بات, اچھا آپ نے سوال کیا ہے.
میں اس میں بالکل کھل کے بات کروں گا. ایک ٹیچر پہلی کلاس کو پڑھاتا ہے, اس کو پہلی کلاس کو پڑھانا آتا ہے, اس کو دوسری کو نہیں پڑھانا آتا, فرق نہیں پڑتا. یہ ہماری سوچ بنی ہوئی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کینیڈا میں پڑھاتے ہیں. اس نے کہا کہ کینیڈا کا ٹیچر اگر تیسری کلاس کو پڑھا رہا ہے, اس کو تیسری کلاس پڑھانا آ رہی ہے, چوتھی کا نہیں آ رہا, نو میٹر. اور حقیقت بھی یہی ہے. ایک اگر ٹیچر دوسری کلاس میں پڑھا رہا ہے, اس کو دوسری کلاس کا پڑھانا آ رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اس کو 5ویں کلاس کی میتھڈ نہیں بھی آتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اصل میٹر پتہ کیا ہے؟ اصل میٹر یہ کہ ہمارے ہاں جو سب سے کم کر کے سب ساری کلاسیں پڑھا دیتا ہوں. نہیں, آپ میری بات تھوڑا سمجھیے گا میری بات کو, اور یہ بات مجھے کہنے دیں. صحیح. ہمارے ہاں وقت کی ضرورت ہے کہ پرائمری ٹیچر کی تنخواہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے. سب سے کم ہے. سب سے کم ہے, یہ المیہ ہے. دیکھیں ہم والدین اپنے 1-2 بچوں کو نہیں سنبھالتے, اور ایک ٹیچر ایک وقت میں 30, 40, 50 بچوں کو سنبھالتا ہے. اور جو تربیت, پھر میں 2 باتیں کہوں گا. ایک تو پرائمری ٹیچر کے اسکلس زیادہ ہونے چاہیے, پرائمری ٹیچر کی تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے, اور سب سے اہم بات ہے کہ پرائمری ٹیچر کی تربیت زیادہ ہو. اس کی تربیت کن اینگل میں ہو؟ ان کی تربیت 2 اینگلس میں ہو. ایک تربیت اس کی ہو پیڈاگاجی کی. پیڈاگاجی کیا ہے؟ پیڈاگاجی از دا سائنس آف ٹیچنگ میتھڈس, سائنس آف ٹیچنگ چلڈرین. بچوں کو پڑھانے کا جو علم ہے, نظام ہے ٹیچر, بالکل بچوں کو پڑھانے کا جو علم ہے نا, اسے پیڈاگاجی کہتے ہیں. یعنی ایک تو ان کو پیڈاگاجی کی ٹریننگ دی جائے کہ بچوں کو کیسے پڑھایا جائے گا. دوسرا, ان کی نفسیاتی تربیت کی جائے, ان کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کی جائے, تاکہ وہ بچوں کی جو شرارتیں کانفیڈنس لے کے آئے. نہیں, بچوں کی شرارتوں میں غصے پہ نہیں آ جائے. بچوں کی شرارتوں کو سمجھے کہ وہ اس کے عمر کے تقاضے ہیں. بچے چھوٹے ہمیشہ شرارت کرتے ہیں, بچے آپس میں لڑتے ہیں, ان کو ٹیکل کرنا آئے. یعنی جو میری تجویز ہے, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, میں تجویز دوہرا دیتا ہوں کہ پروفیسر ڈاکٹر ہیں آپ, تجویز ضرور دیں. وقت کی ضرورت ہے کہ پرائمری ٹیچرز کی کوالیفیکیشن بھی زیادہ رکھی جائے. اگر کوالیفیکیشن آپ انٹر بھی رکھتے ہیں تو نو پرابلم, مگر ان کی بالخصوص پیڈاگاجی کی ٹریننگ کرائی جائے, بالخصوص سیلری رکھی جائے, ان کو بالخصوص ایک اچھا کاؤنسلر, ایک اچھے گائیڈ, اچھا مینٹور ہونے کی تربیت دی جائے. کیونکہ اگر پرائمری میں ٹیچر اچھا مینٹور ہوگا, پرائمری میں ٹیچر اچھا گائیڈ ہوگا, پرائمری میں ٹیچر اچھا کاؤنسلر ہوگا, تو بچوں کی ابتدا سے ہی ایسی تربیت کرے گا کہ بچے زندگی میں کامیاب و کامران ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, جو ہم ڈھونڈتے پھر رہے تھے آپ سے سوالات کی شکل میں کہ یہ جو اقدار ہے ہماری, جو تربیت نہیں ہے, جو ہمارا اخلاقی معیار کہیں سے خراب ہوا, تو یہی تو تعلیم و تربیت پہلے ٹیچر کو ملنی چاہیے, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. بالکل. دیکھیں وہ بنے گا, جب اس کے خانے میں آیا تو پھر وہ پروڈیوس بھی کرے گا, کوئی اچھے لوگ آگے بھیجے گا, کسی کام کے لوگ ہوں گے. اصل میں ہمارا جو بڑا المیہ ہے کہ جو ریسنٹ ایئرس میں تو جو ٹیچر گورنمنٹ نے بھرتی کیے وہ زیادہ تر وہ ہیں جن کی نان پروفیشنل ایجوکیشن ہے. چلے کوئی بات نہیں, گورنمنٹ کو ٹیچرز کی ضرورت تھی, گورنمنٹ نے بھرتی کر دیے, مگر اب وقت کی ضرورت ہے کہ انہیں صرف بی ایڈ کرنے پہ اکتفا نہ کریں. میں بالکل گورنمنٹ سے کہوں گا کہ جو اب دیکھیں بی ایڈ علامہ اقبال یونیورسٹی بھی کر رہے ہیں, وہ گھر بیٹھ کے بی ایڈ کر رہے ہیں, چونکہ علامہ اقبال ایک ڈسٹنس ایجوکیشن ہے, نان فارمل ایجوکیشن ہے. نہیں, ورچوئل الگ ہے. اچھا, ورچوئل الگ ہے. پہلے تھی علامہ اقبال ورچوئل. نہیں, علامہ اقبال اصل میں اس کو کہا جاتا ہے ڈسٹنس ایجوکیشن. اس کو کیونکہ ورچوئل بھی نان فارمل میں آتی ہے, ڈسٹنس بھی نان فارمل میں آتی ہے, تو نان فارمل ایجوکیشن گھر میں بیٹھ کے ہی اگر پڑھیں تو پھر اس لیے ورچوئل کا مطلب ہے ہمارے ایک دوست الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, ہمارے ایک دوست ہیں سائیں سلطان امن لغاری, وہ ایک بڑے مزے کی بات کرتے تھے, یار ایک تو ٹریننگ ہے اور وہ ٹریننگ پرائیویٹ, وہ بڑا ایک کہکا لگا کے بات کرتے تھے کہ ٹریننگ کوئی پرائیویٹ ہوتی ہے کیا؟ اگر بی ایڈ علامہ اقبال سے ہو رہا ہے, بی ایڈ کسی بھی ادارے سے ہو رہا ہے, مگر گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو نئے ٹیچر بھرتی ہوئے ہیں ان کے سالیانہ بنیادوں پر ریفریشرز کورسز ہوں, اور ان میں بالخصوص پیڈاگاجی اور بچے کی نفسیات کے مطابق ٹیچر کا کنڈکٹ کیسا ہو اس کی تربیت ہونی چاہیے. ایسے بھی تو ہو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, بڑا کلیئر ہم لوگ آ گئے ہیں اب اس نقطے پر. یہ جو تعلیم و تربیت ہے, جو بچے کی تعلیم ہے, اس کو کہیں نہ کہیں ایسا چھوٹا موٹا ایسا بلائیں
پیرنٹس کو بلائیں، ان کو بتائیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں، ڈوز کیا ہیں آپ کے، ڈونٹس کیا ہیں، ہیونٹ آپ کے پاس کیا کچھ موجود ہے، نہیں موجود ہے. اس پر بھی چھوٹا سا کوئی پروگرام ہو سکتا ہے، اور بہت کیا ضروری نہیں ہے یہ. دیکھیں میں بتاؤں جہانگیر صاحب، اصل میں آپ کی میں معلومات میں اضافہ کر دوں، ایسا نہیں ہے. پرویز مشرف کے دور سے اسکول مینجمنٹ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، اور اسپیچ وہ بلاتے بھی ہیں، نہیں باتیں بھی کرتے ہیں، بچوں کا حال بھی پوچھتے ہیں، تمہارا بچہ نہیں آ رہا، اس سے زیادہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، میں آپ کو ایک وضاحت کر دوں. دیکھیں جیسے پرائیویٹ اسکول ہے نا، وہ پی ٹی ایم کرتے ہیں، اور وہ عام طور پر منتھلی پی ٹی ایم کرتے ہیں. پرویز مشرف کے دور سے ایک بڑی بہترین بات نافذ ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں ایس ایم سی، اسکول مینجمنٹ کمیٹی. اس اسکول مینجمنٹ کمیٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے، چیئرمین ہوتا ہے، وہ لوکل ہوتا ہے، وہ عوام میں سے ہوتا ہے، اور جو اس کا جنرل سیکرٹری ہوتا ہے وہ اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے. اور اگر کوئی جو اکاؤنٹ بھی مینٹین ہوتا ہے تو وہ اسکول کا ہیڈ ماسٹر، وہ چیئرمین مل کر کرتے ہیں. پھر جو بھی ایس ایم سی کے فنڈز آتے ہیں ان کو پراپر طور پر استعمال کرنے کی. اب جو آپ نے بات کی، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایس ایم سیز کو اس طرح سے فعال کیا جائے کہ ان کی منتھلی کامیاب میٹنگ ہو، جس میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے والدین کی اکثریت اس میٹنگ میں شریک ہو. اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ اسکول والے والدین کو بلاتے تو ہیں، مگر ہمارے ہاں جاتے ہی نہیں، غربت ہے. بچہ ایک بندہ مزدوری پہ گیا، اب وہ 800 کی دہاڑی، 1000 کی دہاڑی ہے، وہ میٹنگ میں سے چھوڑ کر آئے گا، صحیح بات، تو اس کا چولہا کیسے جلے گا؟ ایک بندہ ہے جو کہ جا کر ٹھیلا لگاتا ہے، وہ ٹھیلا جا کر اس نے نہیں لگائے گا اور بچے کے لیے میٹنگ میں آ جائے گا، تو اس کا کیا ہوگا؟ اصل جو ہمارے مسائل کوئی ایک تھوڑے ہی ہیں، ہمارے مسائل بہت ہیں، مگر پھر بھی اس گورنمنٹ اس ضمن میں بڑی کامیاب کوشش کر رہی ہے، اور ایس ایم سیز کو نسبتاً جو ہے فعال رکھا جا رہا ہے. یہ بھی آپ نے ایک مسئلہ یہ کہا کہ ان کی تربیت بھی ضروری ہے، اور اس کا مطلب ہے اس طرح قوم کی تربیت ہوتی ہے بتدریج طریقے سے. بالکل. یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہم ناظرین ہمارے ساتھ رہی، ایک چھوٹا سا بریک، اس کے پاس جو بھی کچھ ہمارے پاس سوالات ہیں ہم پیش کریں گے، اس کا جواب حاصل کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے. ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالجبار ڈہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک اسلامی نظام تعلیم بھی ہمارے پاس ہے، تربیت کا بھی نظام ہے ہمارے پاس، ہے پورا نصاب ہے نا ہمارا زندگی کا، قاعدہ ہے، اسوہ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، مدارس ہیں، تربیت ہے، معلم ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. سب سے بڑی جو روشنی جو ہے، کہا جاتا ہے، آپ بھی مسلمان ہیں اور دوسرے بھی فیض اٹھا سکتے ہیں، دوسرے جو مذاہب کے ہیں، روشنی تو ہوتی ہے نا. تو اب ہمارے اس اسلامی جو طرز تعلیم و تربیت ہے، اس کا کیسے بہتر اس کا استعمال ہو سکے کہ ہمارے کچھ اپلفٹ ہو جائے ہم لوگ. دیکھیں، آپ نے جو روشنی کی بات کی تو میں یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دہرا دوں. آپ نے فرمایا کہ علم روشنی ہے جو ذہنوں کو منور کرتی ہے. جی بالکل صحیح ہے. اب علم روشنی ہے، اب جب روشنی ہوتی ہے تو ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے. بالکل صحیح ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم کی شرح کو بڑھائیں، اور آپ نے کہا کہ ہم اپلفٹ کیسے ہوں. جی دیکھیں، اپلفٹ ہونے کا جو میرے نزدیک فارمولہ ہے وہ تعلیم کے مقدار اور معیار کو بڑھانا ہے. کوالٹیو کوانٹیٹیو، کوانٹیٹی بھی بڑھائیں، کوالٹی بھی بڑھائیں. اور جب کوانٹیٹی بڑھے گی تو آٹومیٹیکلی وہاں سے کوالٹی بھی پروڈیوس ہوگی. اگر ہمارے پاس کوانٹیٹی ہی کم ہوگی تو اس کوانٹیٹی میں سے ہم کوالٹی کو سرچ کریں گے تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوگا. اب رہی بات جو آپ نے سوال کیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ملک اسلامی ہے، ہمارا معاشرہ اسلامی ہے، دیکھیں اس کے لیے روشنی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اصل بات پتہ کیا ہے، ہم رہ گئے ہیں وہ مسلمان جو کہ کلمہ طیب پڑھتے ہیں. ہم عملی مسلمان نہیں ہیں. صحیح بات. معاشرہ تب اپلفٹ ہوگا،
جب ہم بنیں گے عملی مسلمان. دیکھ ہم نماز پڑھتے ہیں, آپ نے کہا لوگ نماز پڑھتے ہیں, مسجد بھری پڑی ہوتی ہے, مگر کبھی آپ مسجدوں پر بھی غور کریں. مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کوئی 100-150 کی چپل ہوتی ہے, اس کو بھی یوں کر کے اندر آ کر مسجد میں رکھتے ہیں. یار یہ اتنا بھی اندھیر نہیں ہے کہ آپ چپل باہر رکھیں گے اور لوگ اٹھا کے لے جائیں گے. اب اس کے بعد ایک اور بات پہ آپ آ جائیں کہ جب ہم جمعے کے دن خاص طور پر بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ اس کے نظام پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے جو نظام ہے, میں تھوڑی بات, ہم ایسے پھلانگتے جاتے ہیں بھائی ہمیں جہاں جگہ ملی ہم بیٹھ جائیں. اس کے بعد جب سنت ادا ہوگی, پھر جب فرض نماز شروع ہوگی, خود بخود ہم آگے بڑھتے جائیں گے. تو ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم عملی مسلمان بنیں. ہمیں دوسروں کا احساس ہونا چاہیے, دوسروں کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے, ہمیں برداشت ہونی چاہیے. سب سے اہم ترین بات, ہمارا اخلاقی معیار بلند ہونا چاہیے. جب ہمارا اخلاقی معیار بلند ہوگا, ہم چوری نہیں کریں گے, ہم کرپشن نہیں کریں گے, ہم رشوت نہیں لیں گے, ہم دوسرے کی دل آزاری نہیں کریں گے, ہم ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے. اصل مسئلہ ہے کہ ہم مسلمان تب کہلائیں گے جب ہم میں جو, دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. تو ہمارا معیار تب بلند ہوگا جب ہم آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے درس لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں ہمارے پاس کتاب بھی ہے, اسوہ حسنہ کے ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. بڑے ہم لوگ جو نا پریکٹسنگ نظر آتے ہیں. ہماری تعلیم تو جب ہونا جب ہماری تربیت میں جو ہے نماز کے اثرات آ رہے ہوں, روزے کے اثرات آ رہے ہوں, ایمان کے اثرات آ رہے ہوں. اسی طرف آپ نے اشارہ کیا نا. دیکھیں نا آپ نے اصل میں معذرت سے جو لفظ استعمال, ہم پریکٹسنگ نہیں ہیں, پریکٹسنگ ہم تھیوریٹیکل ہیں. نہیں, پریکٹسنگ بھی ہے کافی مقدار میں. لوگ جو ہے نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, دیکھیں نماز کردار کے معاملے میں جو ہے وہ بڑے پور نظر آتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ہم بیسیکلی تھیوریٹیکل ہیں. ہم کہتے ہیں سچ بولنا چاہیے, ہم کہتے ہیں کہ قربانی دینی چاہیے, ہم کہتے ہیں کہ شرم و حیا ہونی چاہیے, مگر عملی طور پہ ہم ایسا کرنے میں ناکام ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پریکٹسنگ نہیں ہیں, ہم تھیوریٹیکل ہیں. تھیوریٹیکل ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک ہم تھیوریز پر عمل نہیں کرتے ان کو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور بطور مسلمان جب تک ہم اسلام کے زرعی اصولوں پر عمل نہیں کریں گے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہاں تو میں جو ابھی تک ہماری بات چیت ہوئی اس کا لب و لباب میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم نے بات شروع کی تھی کہ چونکہ آپ ایک ماہر تعلیم بھی ہیں, آپ PhD ان ایجوکیشن ہے, اس حوالے سے یہ بات یہ تھی کہ ہماری جو زوال ہے, ہمارے پستی ہے, ہماری اخلاقی پستی ہے, ہمارے ساتھ تعلیم بھی ہے وہ پروڈیوس نہیں کر پا رہی, ہمارے اخلاقی معیار میں اضافہ نہیں کر پا رہی, مضبوط کردار کا انسان پروڈیوس نہیں کر پا رہی ہے, اور یہ اس کی جو ہے ناکامی ہے. اس کا آپ نے جواب بھی دیا جو ریکارڈ پر موجود بھی ہے, اور اس کا جواب تو یہ بنتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر پروڈیوس ہو بھی رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ اخلاقی اور وہ تربیتی عمل جاری رہنا چاہیے. اور آخر میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ ٹیچر کو بھی ایک تربیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو کہ اخلاقی تربیت یا تعلیم کیسے دلائے. یہ پہ ایک پورا نظام ہے, اگر ہم تربیتی نظام پہ چلیں گے تو ہماری تعلیم کام آئے گی. یہ اس کا حاصل کلام میری نظر میں ہے. اگر آپ اس میں کچھ اضافہ یا کمی. نہیں دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا, آپ نے جو اس کی اختصار بنایا, کنکلوڈ کیا, بالکل صحیح کیا. میں صرف یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اور جو آپ نے بھی کہا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ جو بوناپارٹ کا کہنا ہے کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دیں, میں آپ کو اچھا معاشرہ دوں گا. مگر آج کے دور میں یہ کہتا ہوں کہ والدین اچھے بنیں گے یا ہم والدین اچھے بنیں گے تو ہمارے اچھے بچے بھی اچھے بنیں گے. اگر ہمارے کردار میں کوتاہیاں ہوں گی, ہمارے کردار میں کمزوریاں ہوں گی, ہمارے کردار خدا نخواستہ خراب ہوگا تو ہمارے بچے کیوں کر اچھے کردار کے حامل ہوں گے. تو وقت کی ضرورت ہے کہ خاندان اور تعلیمی ادارے مل کر اس طرح کی تربیت کریں
کہ ہم ایک بچے کی صحیح خطوط پر، بلکہ میں تو کہوں گا اسلامی خطوط پر تربیت کرنے میں کامیاب ہو؟ جی ہاں، اب یہاں بھی ایک یہ بھی بات ہوئی تھی، اسلامی نقطہ نظر سے بات ہوئی تھی کہ اسلامی خطوط پر ہم استوار ہیں، ہمارے پاس تمام تعلیم کے ماخذ ہیں، قرآن کریم ہے، احادیث ہے، اسوہ حسنہ ہے، تعلیم کا بہت بڑا سرچشمہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ہم یہ ایک آپ نے اختلافی بات بھی کی تھی کہ ہم جو ہے پریکٹسنگ تو جو ہے وہ شاید ہیں، لیکن جو ہے ہم جو تھیوریٹیکل زیادہ ہیں، باتیں زیادہ کرتے ہیں، عمل کم کرتے ہیں، اس میں نظر نہیں آتا ہے، وہی فقدان ہے، وہی زوال کا باعث ہے۔ ہمارا عمل، ہمارے قول اور فعل میں اگر تضاد ہے تو یہی رہے گا، اگر اس میں جو ہے ایک جیسا ہو تو نتائج نکلیں گی۔ شاید یہی بات آپ نے کی۔ بالکل بالکل، قول اور فعل میں جب تضاد ختم ہوگا تب ہم اچھے ایک فرد کے طور پر تصور کیے جائیں گے، مانے جائیں گے۔ ناظرین، ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر عبدالجبار ڈہری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، بہت سارے سوالات ان سے کیے، ہماری رہنمائی ہوئی، کافی اینگل سے بات کی، بھرپور شخصیت کے مالک ہیں اور ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، وہ تو ہم تعارف کرا ہی چکے ہیں۔ ہم انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے، انشاءاللہ کسی اور پھر موضوعات کا انتخاب کریں گے اور پھر آپ سے جو ہے ہماری رہنمائی لیں گے۔ ناظرین، اپنے مہمان کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔